آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 23ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 45 پر مشتمل ہے، جبکہ دوہرائی 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے لے کے 64، جبکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 101 سے لے کے 20 تک، یعنی 18ویں پارے کے آخر تک۔ آج کے سبق میں ہم 29 آیات پڑھیں گے، 388 الفاظ پہ مشتمل ہیں، لیکن ان 388 میں سے جو ہمیں سیکھنے ہوں گے، جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں رکھے گئے ہیں، ان کی تعداد صرف 37 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 201 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے 200 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، اس پہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 23ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 45 پر مشتمل ہے، جبکہ دوہرائی 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے لے کے 64، جبکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 101 سے لے کے 20 تک، یعنی 18ویں پارے کے آخر تک۔ آج کے سبق میں ہم 29 آیات پڑھیں گے، جو 388 الفاظ پہ مشتمل ہیں، لیکن ان 388 میں سے جو ہمیں سیکھنے ہوں گے، جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں رکھے گئے ہیں، ان کی تعداد صرف 37 ہے۔ اور ان 37 میں بھی میں ساتھ ساتھ آپ سے عرض کرتا چلوں گا کہ کتنے ہی الفاظ ہیں جو اردو میں ہمارے لیے معروف ہیں، اجنبی نہیں ہیں۔ تو 37 الفاظ سیکھ کے ہم 388 الفاظ کور کر جائیں گے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ آیت نمبر 14 پہ رکوع مکمل ہوا تھا، اور 15 اور 16 ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ یہ کفار جو نت نئی حجتیں کرتے ہیں، کبھی معجزے مانگتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے، ایک زوردار چیخ اور چنگھاڑ جو عذاب کی شکل میں آئے گی، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جب آئے گی تو پھر ان کی تباہی میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور اب ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہمارا حساب، یعنی مذاق کے انداز میں، ہمارا حساب اس دنیا میں اب ہمیں جلدی دے دے، حساب کا دن آنے سے پہلے، کیونکہ ان کے نزدیک تو کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 16 سے آگے اب ہم انشاءاللہ ان کے اس قول پہ آگے جو تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ آیت نمبر 17 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی، اور یاد کیجئے ہمارے بندے صاحب قوت داؤد علیہ السلام کو۔ ذل عید کا لفظ، یہ دونوں زا، ویسے زو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، زا اور عید یہ نئے ہیں۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، اواب کا لفظ نیا ہے۔ انا سخرنا الجبال معاہ، بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، کام میں لگا دیا تھا اس کے ساتھ۔ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے اس کے ہمراہ، بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اشراق کا لفظ نیا ہے لیکن اردو میں اجنبی نہیں ہے۔ والطیر محشورا، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، وہ بھی تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ۔ کل اللہ اواب، سب اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مستحکم کر دی اس کی بادشاہی، شددنا کا لفظ نیا ہے۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اسے عطا فرمائی حکمت، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے والی گفتگو بھی۔
عطا فرمائی۔ الخطاب کا لفظ نیا ہے لیکن اردو میں اجنبی نہیں ہے، ہم خطاب کے لفظ سے واقف ہیں۔ وہل عطا کا، اور کیا پہنچی ہے تمہارے پاس، نبأ الخصم، ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر۔ الخصم کا لفظ نیا ہے۔ اس تصورو، جب وہ دیوار پھاند کر المحراب، محراب میں داخل ہوئے، تصورو کا لفظ نیا ہے۔ اس داخلوا علی داود، جب وہ پاس آئے داؤد علیہ السلام کے، ففزع منہم، تو وہ گھبرایا ان کی وجہ سے، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا خوف نہ کریں، خصمان، ہم دو باہم جھگڑنے والے ہیں، ہمارا تنازع ہو گیا ہے، بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، فاحکم بیننا بالحق، بس آپ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے مطابق، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجئے گا، تشتت کا لفظ نیا ہے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں دکھا دیں اس بارے میں سیدھا راستہ، یعنی فیصلہ کر دیں۔ ان ھذا اخی، مقدمہ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، اس کی 99 یعنی 90 اور 9 دمبیاں ہیں، 90 اور نعجہ یہ دونوں لفظ نہیں ہیں، ولی نعجۃ واقعہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، یعنی بھیڑ ہے۔ فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے کہ اسے، یعنی اس ایک کو بھی میرے حوالے کر دو، اکفلنیھا کا لفظ نیا ہے۔ وعزنی، اور اس نے مجھے دبا لیا، عزانی کا لفظ نیا ہے۔ فی الخطاب، گفتگو میں، قال، فرمایا داؤد علیہ السلام نے، لقد ظلمک، یقیناً اس نے تجھ پر ظلم کیا، بسؤال نعجتک الی نیاج، تمہاری دمبی کا مطالبہ کر کے اپنی دمبیوں سے ملانے کے لیے، بسؤال، سوال کا لفظ اردو میں مستعمل ہے، نیاز یقیناً ہے، ہم نے پیچھے نہیں پڑھا لیکن اردو میں ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، اور نیاج کا لفظ بھی نیا ہے۔ ان کثیر من الخلطاء، اور یقیناً اکثر شراکت دار جو اکٹھا مشترکہ کام کرتے ہیں، خلطاء کا لفظ نیا ہے۔ لیبغی بعضهم، زیادتی ہی کرتے ہیں، علی بعض، ایک دوسرے پر، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وقلیل ما هم، اور تھوڑے ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ، اوپر جو ابھی ہم نے پڑھا، لیبغی یہ لفظ نیا ہے۔ وظن داود، اور خیال کیا داود علیہ السلام نے، انما فتناہ، کہ اس واقعے سے ہم نے اسے آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر گر پڑے اور توبہ کی۔ آیت سجدہ ہے، آیت نمبر 24، سجدہ انشاءاللہ العزیز سبق کے بعد ہم کر لیں گے۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ راکعاً کا لفظ بھی نیا ہے۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے معاف فرما دیا اسے یہ بھولنا، غفرنا کا لفظ نیا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، یقیناً ہمارے پاس اس کا، لزلفیٰ، بڑا مرتبہ، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یا داود، ہم نے فرمایا اے داود، انا جعلناک، ہم نے تجھے بنایا ہے، خلیفۃ فی الارض، زمین میں خلیفہ، بادشاہ، اپنا نائب، فاحکم بین الناس، تو فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان، بالحق، کے حق کے مطابق، ولا تتبع الہویٰ، اور ایک کی بات سن کر خواہش کی پیروی نہ کرو، جیسے یہاں ایک کی بات آپ نے سنی اور اسی پہ اپنی رائے کا اظہار فرما دیا، دوسرے کو موقع ہی نہیں دیا کہ اس کی بات کو سنا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو کہ وہ تمہیں بہکا دے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ ان الذین یضلون، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، یضلون کا لفظ نیا ہے۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھلا دیا ہے روز حساب کو۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما باطلا، اور اسے بھی جو ان میں ہے نہیں ہم نے بنایا اسے بے مقصد۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس یوں ہی بنا دی گئی ہے، یہاں ہم عیش اور موج اڑائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تاکہ وہ پرکھے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے میری معرفت کون حاصل کرتا ہے اور کون شکر کے رستے پہ جاتا ہے اور کون اپنی
خواہشات کے پیچھے پڑ کے کفر کے رستے پہ جاتا ہے۔ فویل للذین، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا من النار، جنہوں نے کفر کیا، جہنم کی آگ کی ہلاکت۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے لوگوں کی طرح، یعنی ان کا انجام ایسا کر دیں گے ان کی طرح۔ ام نجعل المتقین، کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو کل فجار، بدکاروں کی طرح۔ فجار کا لفظ نیا ہے لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں فساق و فجار، فاسق و فجار کا لفظ۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، مبارک لیدبروا، برکت والی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں آیاتی، اس کی آیتوں میں، ولیتذکر، اور اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے۔ ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے عطا فرمایا داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، نعم العبد، جو کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، یقیناً وہ بھی بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرضا، جب پیش کیے گئے، عرضا کا لفظ ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں، علیہ بالعشی، اس کے سامنے شام کے وقت، الصافنات الجیاد، تیز رفتار عمدہ اصیل گھوڑے، الصافنات اور جیاد دونوں نئے لفظ ہیں۔ فقال انی احببت، تو فرمایا کہ میں نے محبوب رکھا، حب الخیر، اس مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت، پھر ان کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ چھپ گئے دور، بالحجاب، اوٹ میں۔ توارت کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ ردوا علی، فرمایا کہ ان کو واپس لو میرے پاس۔ فطافقا مسخم بالسوق والعناق، پھر پھرنے لگا ہاتھ پیار سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ طافقہ لفظ، طافقہ نیا، مسخم نیا، بالسوق نیا۔ اس ٹکڑے کا ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ جب شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، اور انہی میں مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز، یعنی سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے تعصب سے فرمایا کہ میں نے اپنی رب کی یاد کو چھوڑ کے ان کی محبت میں ڈوبا رہا، اور اپنے خادموں سے کہا کہ انہیں واپس میرے پاس لاؤ۔ فطافق مسخم بالسوق، پھر ان پہ ہاتھ صاف، یعنی تلوار لے کے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو کاٹ ڈالا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے، دونوں ہمارے اکابر میں رائج ہیں، اسے لے لیں یا اسے لے لیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی ایک اور، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کے تخت پر، جسداً ایک دھڑ جیسا، ثم أناب، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی، عرض کیا میرے رب مجھے معاف فرما، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ، اور عطا فرما مجھے ایسی بادشاہی کہ کسی کو بھی ایسی شایان شان نہ ہو، عطا نہ ہوئی ہو، من بعدی، میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ فسخرنا لہ الریح، پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاءً، سازگار ہو کر، حیث اصاب، جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتا۔ رخان کا لفظ پہلی بار ہم پڑھ رہے ہیں۔ والشیاطین، اور شیاطین کو بھی اس کے تابع کر دیا، کل بناء وغواص، سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ لگانے والے۔ بناء اور غواص یہ دونوں نئے ہیں، غواص تھوڑی سی ادبی اردو میں مستعمل ہے، عام میں استعمال نہیں ہوتا۔ وآخرین مقررین فی الاصفاد، اور دوسروں کو بھی جنات کو بھی تابع کر دیا جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ ھذا عطاؤنا، ہم نے فرمایا یہ ہماری عنایت ہے، فمنن، پس چاہو تو دوسروں پر احسان کرو۔ امنن کا لفظ بھی نیا ہے، اور امسک، یا اپنے پاس روک کے رکھو، بغیر حساب، یہ عطا ہے بغیر حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور یقیناً اس کا ہمارے پاس،
لزلفا، بڑا مرتبہ، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ وذکر عبدنا ایوب، اور یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب تعالیٰ کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک پہنچایا ہے مجھے شیطان نے، بنصب وعذاب، دکھ اور تکلیف۔ نصب کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ ارکض برجلک، ہم نے فرمایا کہ مارو اپنا پاؤ، ارکض کا لفظ پہلی بار آیا ہے اور رجلک کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ ھذا مغتسل بارد، دیکھو یہ پانی ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کے لیے میٹھا۔ مغتسل کا لفظ پہلی بار ہے اور بارد بھی پہلی بار ہے۔ بارد کسی درجے میں ادبی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا فرمایا اسے اس کے اہل خانہ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ان جیسے اس کے ساتھ مزید بھی، رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکر لأولی الالباب، اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ وخذ بیدک، اور فرمایا کہ یہ پکڑو اپنے ہاتھ میں، ضغثاً، ایک مٹھا تنکوں کا، ضغثاً کا لفظ نیا ہے، فاضرب بہ، پس اس سے مار لو، ولا تخنس، اور اپنی قسم نہ توڑو۔ یہ اپنی زوجہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ اپنے قسم اسی آزمائش کے عرصے میں کھا لی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس طرح پورا کر لو۔ تخنس کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا، نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ تھا۔ صبر ایوبی تو ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ ان جیسا صبر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک لمحہ بھی منصب رسالت کے تقاضوں کو انہوں نے چھوڑا اس شدید تکلیف میں، اور ہم معمولی بخار اور معمولی تکلیف میں کس قدر غافل ہو جاتے ہیں۔ نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ تھا، انہ اواب، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، توبہ کرنے والا تھا۔ وذکر عبدنا، اور یاد کرو، تذکرہ کرو ہمارے بندوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی والابصار، جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ الحمدللہ آیت نمبر 45 پہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ 29 آیات پڑھی، جو بریک اپ ہے وہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اس اضافے کے ساتھ کہ آج کے 37 الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں 388 میں سے، اس سمیت ہمارے سیکھنے والے الفاظ 201 اسباق میں صرف 7812 ہیں، جبکہ 201 الفاظ کے اصل الفاظ کی تعداد 201 اسباق کی 68,395 تھی، گویا 60,583 تو ہمارے ریویژن میں کور ہو گئے ہیں، یہ 7,812 سیکھنے کی وجہ سے۔ اور آج کے جو 37 الفاظ ہم نے سیکھے، ان کے اضافے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھ کر قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.24% ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اس نعمت پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کو صبح و شام کے اوقات میں اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری تمام بے بسیوں اور بے کسیوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں، ہمارے دل کی جتنی حسرتیں ہیں، جتنی بے قراریاں ہیں، اپنے کرم اور عنایت سے ہماری کفایت فرمائیں، ہمارے دکھوں کا مداوع فرمائیں، اشرار سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اور ہمیں اپنی رحمت پہ پختہ یقین عطا فرمائیں، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے تمام وابستگان پہ رحمتیں فرمائے، ہمارے تمام آباء و اجداد و سازہ اور اس لمحے تک فوت ہونے والے تمام اہل ایمان پہ اپنی رحمتیں فرمائیں، جنت کے میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اپنے دین متین کے پر عمل کرنے کی آسانیوں والا ماحول عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔